اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، 12ویں سپارے کے سلیکٹڈ موضوع کے ساتھ 12ویں نماز تراویح کے بعد حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، 12ویں پارے کے اندر سورہ ہود بڑا اہم ایک مقام رکھتی ہے اور حضرت سورہ یوسف۔ ہم نے سورہ ہود میں سے آج کی گفتگو کے لیے موضوع کا انتخاب کیا۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں حکم ہوا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میری قوم مغفرت طلب کرو اپنے رب کے ساتھ، رب سے۔ یہاں اجتماعی توبہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہے انفرادی توبہ، استغفار، اپنے گناہوں سے بخشش کی طلب کرنا۔ دوسری ہے اجتماعی، جب قوموں کے اوپر زوال آتا ہے، جب قومیں شعوری طور پر، عملی طور پر، نظریاتی اور فکری طور پر تباہی کے دھانے پر پہنچ جاتی ہیں، تو پھر ان سے نجات کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ قوم اجتماعی طور پر اللہ رب العزت سے بخشش، مغفرت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ یہاں اجتماعی توبہ کی بات ہوتی ہے۔ جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف آزمائشیں آتی ہیں قوموں پر۔ ان میں سے سب سے بڑی آزمائش کہ اس قوم کے اوپر ظالم، قاتل، بدمعاش اور ڈاکو حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلا آزمائش، پہلا عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے اس قوموں پر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان قوموں، جب قومیں اجتماعی طور پر زوال پذیر ہوتی ہیں تو قوموں کے اندر قتل و غارت عام ہو جاتی ہے۔ نہ مرنے والے کو پتہ ہوتا ہے میں کیوں مر رہا ہوں، اور نہ مارنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ رزق کی فراخی اٹھا لی جاتی ہے، تنگ دستی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ پھر بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں کا موسم نہیں ہوتا تو بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں۔ ان کا موسم کا کوئی شیڈول نہیں بنتا۔ پھر بہت ساری اور چیزیں اس طرح کے اندر داخل ہو جاتی ہیں جس سے قوموں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ نظریاتی طور پر، فکری طور پر ان قوموں کو زوال کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ معاشی بدحالی پیدا ہو جاتی ہے۔ اکنامیکل وہ قومیں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہیں۔ غربت اور افلاس ان کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتا ہے، جس وجہ سے قوموں پر زوال آتا ہے۔ جب قومیں اجتماعی زوال کا شکار ہو جائیں تو پھر ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ قومیں مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ و استغفار کریں۔ اگر ہم آج اپنی قوم کا، اپنے وطن کی عوام کا حال کا جائزہ لیں اور اپنے من کے اندر جھانک کر دیکھیں، آج من اصلیت القوم، پاکستانی قوم کے، ہم اسی زوال کا شکار ہیں۔ قتل و غارت ہمارے اندر ہے، ہماری عزت، جان، مال، آبرو وہ محفوظ نہیں، ڈاکہ زنی،
وہ عام ہے، چوری عام ہے، ڈکیتی عام ہے، اور نہ آج مرنے والے کو خبر ہے کہ میں کیوں مر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو خبر ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے۔ من نصیحت القوم ہم 22 کروڑ تو کہلاتے ہیں، مگر ہم کوانٹٹی میں زیادہ ہیں، کوالٹی میں ہم نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا اس وقت بھی رمضان شریف تھا۔ جب قیام پاکستان سے پہلے تحریک پاکستان کی جد و جہد کا آغاز ہوا تھا، اس وقت قوم کوالٹی میں اچھی تھی، شعوری طور پر وہ قوم اس وقت اچھی تھی۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز کو سمجھا اور لبیک کہا اور ساتھ چل پڑے، تو انہوں نے پاکستان کا عظیم خطہ حاصل کر لیا۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ آج ہم شعوری طور پر، تہذیبی طور پر، روایاتی طور پر، مسلکی طور پر، اسلامی بنیادوں کی بنیاد پر آج ہم ہر طرف سے صرف 22 کروڑ کا ایک ہجوم بن گئے ہیں، مگر ہمارے اندر سے کوالٹی ختم ہو گئی ہے، کوانٹٹی میں بڑھ گئے ہیں، اور اخلاقی قدریں ہماری پامال ہو گئی اور ہم زوال کا شکار ہیں۔ اس جو ہم زوال کا شکار ہوئے ہیں اور بربادی کا شکار ہوئے ہیں، جو تباہی کا شکار ہوئے ہیں، اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہوئے ہیں، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، اکنامیکل، ہر سطح پر کوئی شعبہ ہماری قوم کا، ہمارے وطن کا ایسا نہیں رہ گیا جو زوال کا شکار نہ ہو۔ اس زوال کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آج ہم پر ظالم، جابر، قاتل، بدگماش، رسہ گیر ہم پر حکمران بنا کر کے مسلط کر دیے گئے۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، یہ ہونا تھا اور وہ ہو گیا۔ اور اب بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اگر من نصیحت القوم نہ سدھرے، من نصیحت القوم ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، ہم نے توبہ نہ کی، اپنی کرتوتوں کو نہ بدلا، ہم نے اپنی روش کو نہ چھوڑا، اگر اسی طرح چلتے رہے تو ایک دن آئے گا کہ ہم صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، ہمیں یہاں یہ بات سوچنی ہوگی کہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، دیگر بزرگان دین نے فرمایا تھا، پاکستان چونکہ ہجرت مدینہ کا تسلسل ہے، پاکستان ایک نور ہے، اس کو کبھی بجھایا نہیں جائے گا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ہمیں میسر آئی۔ تو یہ بات یاد رکھنا، جب قوم ناشکری ہو جائے، جب قوم اس نعمت کا احسان فراموش ہو جائے، جب قوم اس نعمت کا شکر ادا نہ کرے، اس کی قدر و قیمت کا احساس نہ کرے، اس کی حفاظت نہ کر پائے، تو پھر اللہ پاک کا نظام ہے، نظام قدرت ہے کہ پھر وہ نعمت واپس چھین لی جاتی ہے، نعمت واپس لے لی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے ان بابرکت ساعتوں کے اندر قرآن پاک کے اس درس کو دیتے ہوئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے، یہ اپنے من میں جھانکتے ہوئے خیال آتا ہے کبھی کبھار کہ اگر ہم نے یہ روش نہ بدلی، ہم قوم کوالٹی میں اچھے نہ ہوئے اور ہم نے اجتماعی توبہ کی طرف نہ گئے اور استغفار کی طرف نہ گئے، تو اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم سے یہ نعمت بھی چھین لی جائے، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ ایسا نہ کرے۔ مگر یہ نظام ہے کہ جب انسان بے قدرہ ہو جاتا ہے، جب قوم کسی نعمت کی قدر نہیں کر پاتی، اس کی حفاظت نہیں کر پاتی، تو وہ نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں، وہ نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب قومیں بدحالی کا شکار ہو جائیں، جب قوم اپنا مقدر خود نہ بدلنا چاہے، جب قوم توبہ و استغفار کی طرف نہ آئے، جب قوم اپنے اندر احساس پیدا نہ کرے، تو ظالم، جابر، قاتل، بدگماش اور رسہ گیر حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وعدہ اگر آج پورا ہو سکتا ہے، آج آپ ایمانداری کے ساتھ دیکھیں، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کو ایک طرف رکھ کر کے دیکھیں، قرآن و سنت کے پیغام کو دیکھیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے حال اس لیے بتائے جاتے ہیں
تاکہ جو ان قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا ہے آنے والی نسلیں ان سے سبق سیکھیں۔ قوم ہود کا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے، اس قوم کے حالات کو اگر دیکھیں تو آج پاکستانی قوم میرے سمیت اگر ہم جائزہ لیں تو کیا آج ہم زوال کا شکار ہو کر کے اور ہم پر رسہ گیر اور قاتل حکمران کیا مسلط نہیں کر دیے گئے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہر چیز سے کٹ کر کے، سیاسی وابستگی سے ایک طرف ہو کر کے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی قوم ہونے کی حیثیت سے ذرا قرآن کے اس پیغام کو دیکھیں اور سورہ ہود کے اندر دیکھیں، 12ویں پارے کی آیت نمبر 51 کو دیکھیں تو قومیں کیسے بنتی ہیں اور قومیں زوال پذیر کیسے ہوتی ہیں، تو ان پر کون کون سے عذاب اور آزمائشیں مسلط کی جاتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو کیا آج ہم قوم ہود سے کوئی مختلف تو نہیں ہے، بلکہ اس سے 4 قدم آگے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہاں پھر مفسرین کرام نے لکھا کہ انسان جب گناہوں سے بنصیحت القوم، جب ہم مغفرت طلب نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اجتماعی توبہ کی طرف نہیں جاتے، اجتماعی اصلاح کی طرف نہیں جاتے، اپنی روش کو بدلتے نہیں ہیں، تو فرمایا پھر عذاب اور آزمائشیں آتی ہیں۔ اگر ہم اپنی روش کو بدل لیں، اگر ہم اپنے طور طریقے کو بدل لیں، اپنے حال احوال کو بدل لیں، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر میں مفلسی ختم کر دوں گا، پھر فرمایا میں آزمائشیں ختم کر دوں گا، پھر فرمایا ہر طرف خوشحالی ہوگی، فرمایا پھر قتل و غارت کا عذاب نہیں ہوگا، پھر دہشت گردی کی مشکلات نہیں ہوں گی، فرمایا پھر سرسبز و شاداب کھیت ہوں گے لہراتے ہوئے، بارشیں اپنے مقررہ وقت پر ہوں گی، ہر چیز اپنی مقررہ وقت پر ملے گی۔ شرط کیا ہے کہ قوم اپنا مقدر بدلنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جو قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی، خدا اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلا کرتا۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب اس سے اگلی آیت مبارکہ کے اندر دیکھ لیں، آیت نمبر 57 کو دیکھ لیں، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ عَلَىٰ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم ہود کی بربادی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ اس قوم کے حکمران جو تھے، حکومت کرنے والے، وہ باغی متکبر تھے، غرور کرنے والے تھے۔ یہ قرآن پاک نے ان کے اسباب میں سے ایک سبب ان کی اس قوم کی تباہی کا بیان فرمایا کہ ان کے حکمران جو تھے، فرمایا انہوں نے، ان کے اندر غرور تھا، ان کے اندر تکبر تھا، سرکشی تھی، باغی تھے، وہ تکبر تھا ان کے اندر، اور جبار فرمایا متکبر تھے، سرکش اور عنید تھے، جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے تھے، جان بوجھ کر حق کا۔ یہی معیار اگر آپ دیکھ لیں تو آج اے پاکستانی قوم، قرآن کے اس پیغام کو دیکھیں، رمضان کے اس پیغام کو دیکھیں، تو کیا آج ہمارے حکمران متکبر نہیں؟ کیا آج ہمارے حکمران سرکش نہیں؟ کیا آج ہمارے حکمران باغی نہیں؟ کیا آج ہمارے حکمران غرور کے اس نشے کے اندر دھت نہیں کہ وہ طاقت اور غرور کے اس نشے میں ہیں کہ ہم پیسے سے ہر چیز خرید لیں گے، ہم پیسے سے عدالتیں خریدیں گے، ہم پیسے سے ادارے خریدیں گے، اور ہم پیسے سے سب کچھ خرید کر کے ہم طاقت میں ہیں، طاقت کے نشے میں ہیں۔ انہوں نے غریب کو برباد کر دیا، قوم کا نہیں سوچا، قوم کو تباہی کے دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور اپنے اقتدار اور تکبر اور طاقت کے نشے میں مست ہیں، اور اس حال میں پاکستان کی تباہی ہے، قوم کی تباہی ہے۔ تو یہ قرآن نے تو واضح نشانی بیان کر دی ہے، تو آج ہم بھی اسی طرح ہیں۔ وہ جب ان کے پاس اقتدار نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جب اقتدار ہوتا ہے تو اقتدار کے نشے میں مست ہو کر کے وہ اس قوم کی حالت کو سدھارنے کے سارے عوامل کو بھول جاتے ہیں۔ اس وقت وہ متکبر اور غرور بن جاتا ہے، ان کے اندر آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں،
تو لہذا غرور اور تکبر والوں کو یہ نظام اٹھا کر کے پھر باہر پھینک دیتا ہے۔ پھر جب وہ باہر پھینک دیتا ہے تو پھر کوئی جملے بدل جاتے ہیں نا، فکر تو ایک ہی ہوتی، کوئی کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، کوئی کہتا ہے کہ میرا جرم کیا تھا، نکالا میں اور جرم میں کیا ہے، کوئی کہتا ہے سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہو رہی ہے۔ الفاظوں کو بدل کر کے ہم اپنی اس کیے پر جو ہے نا وہ ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر قرآن نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں ساری بیان فرما دی۔ اور اس کے بعد پھر آگے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا قوم عاد کی بربادی کی وجہ یہ تھی کہ فرمایا امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ وہ متکبر تھے۔ پھر اگلی عوام کی بات کرتے ہوئے امام قرطبی نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ پھر اس قوم کی عوام نے بھی عقل سے کام نہیں لیا، قوم نے بھی پھر عقل سے کام نہیں لیا۔ فرمایا وہ بھی پھر کیا کرتی، وہ قوم بھی پھر اپنے ان جگیرداروں، سرمایہ داروں اور بڑے وڈیروں کی چاپلوسی میں مصروف ہو گئی۔ انہوں نے بھی پھر حق کی بات کو چھوڑ دیا، انہوں نے بھی وڈیروں کی چاپلوسی کر کے اپنے کام نکلوانے شروع کر دیے، انہوں نے بھی تعریفات کی اور انہوں نے بھی ان کی چاپلوسی کی، انہوں نے بھی ان کے گیت گائے، ان کی تعریفیں بیان کی، تو لہٰذا پھر وہ قوم بھی انہی کی ہو کر رہ گئی۔ تو فرمایا پھر کیا اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو چھوڑ دیا، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو سنجیدگی سے نہ لیا، اگنور کر دیا۔ جب اگنور کر دیا تو پھر ان پر مسلط یہ ہو گیا کہ پھر رسہ گیر حکمران، متکبر قسم کے حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ آج اگر ہم نصیحت القوم اس پیغام کو، سورۃ ہود کو اور قرآن پاک کی اس فکر کو اگر ہم اپنے من کے اندر جھانک کر کے دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیات مقدسہ اور یہ فکر شاید ہماری پاکستانی قوم کے لیے اتری ہے کہ قوم کو شاید ہدایت آ جائے، قوم کو شاید کوئی راستہ دکھائی دے دے۔ مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم نصیحت القوم توبہ و استغفار کی طرف آ جائیں۔ رمضان المبارک کا پیغام یہ ہے کہ ہم استغفار کی طرف آ جائیں، اور پھر فرمایا کہ استغفار کرنے کے بعد پھر ہم اپنی اصلاح بھی کریں، اپنی روش کو بھی بدلیں، اپنی کرتوتوں کو بھی بدلیں، ان کا بھی احتساب کریں، تو پھر ہم ایک قوم بن سکتے ہیں، اور پھر پاکستانی عوام کا مقدر بھی سمجھ سکتا ہے، پھر ہم نظام بھی بدل سکتے ہیں، پھر ہم اس مستقبی نظام کی طرف آ سکتے ہیں جس کی خاطر یہ وطن حاصل کیا گیا تھا، جس کی خاطر یہ ماں دھرتی ہم نے حاصل کی تھی۔ آؤ اپنی ماں دھرتی سے وفا کریں، اور اولاد ہو کر ہم اپنی ماں سے ادب کا، احترام کا، وفا کا رشتہ جوڑیں، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ یہ وطن اگر ہمارا ہے اور یہ وطن اگر قائم ہے تو ہم قائم ہیں، یہ وطن اگر قائم نہیں تو ہم قائم نہیں رہ سکتے۔ اے میری پاکستانی قوم، یہ قرآن پاک کا پیغام ہے، سورۃ ہود کا پیغام، اسے سمجھیں، اسے بار بار مطالعہ کریں، اور اپنی روش کو دیکھ کر اپنے اندر شعور کو بیدار کریں، اور آج بھی اس وطن کے اندر اٹھنے والی حق کی آواز کو دیکھیں، حق کیا ہے، حق کے بیانیوں کو دیکھیں، لوگوں کی وقتی روشنی کو نہ دیکھیں، وقتی چمک کو نہ دیکھیں، وقتی حالات کو نہ دیکھیں۔ یہ لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ نہیں کرتے، جب اقتدار سے چھین لیا جاتا ہے تو پھر انہیں قوم یاد آتی ہے، پھر انہیں سب، اگر ہم قوم بن جائیں تو ان سے پوچھیں کہ جب اقتدار تھا تو کیا ہوا، اس وقت کیا نہیں کیا، اور جب اقتدار چھن گیا تو پھر مجھے کیوں نکالا، یا میرا کیا جرم تھا، یا پھر دراندازی نہیں تھی، یا سازش نہیں تھی، مداخلت تھی، کہ ہزاروں الفاظ ہیں جو لے کر کے اس قوم کے سامنے ڈرامہ کرنے آ جاتے ہیں۔ اے قوم، ذرا تو بھی ہوش کر اور قرآن کی فکر کو سمجھ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔